السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر مسلح افراد نے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ اس میں لیویز، پولیس اور دیگر جو کسٹم وغیرہ ہیں ان کا اسلحہ وغیرہ چھینا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیے جی، یہ خبر کل گردش کر رہی تھی، آج ہم نے کنفرم کیا کہ گوادر کوسٹل ہائی وے پر جو نلینٹ زیرو پوائنٹ ہے وہاں پہ مسلح افراد آئے، قریبی پہاڑی وغیرہ تھے جو بھی تھے وہاں سے آئے۔ انہوں نے وہاں پہ ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی، اس پوسٹ پہ کسٹم بھی موجود تھا، لیویز بھی موجود تھی اور پولیس۔ وہ مسلح لوگ آئے، انہوں نے ان کو یرغمال بنا دیا۔ پوسٹ میں جو یہ لوگ تھے سیکورٹی فورسز کے، ان سے گاڑیاں، موبائل فون، اسلحہ، جو کچھ بھی ان کے ساتھ تھا وہ چھین کے لے گئے۔ اور مجھے تعجب تو اس بات پہ بھی ہوئی کہ ایک میں نے جب معلومات لی تو بتایا گیا کہ اس اسلحہ میں یہ کلاشنکوف وغیرہ یہ تو تھے ہی، لیکن ایل ایم جی بھی تھے۔ ایل ایم جی وہ بڑی گن ہوتی ہے جو گاڑی کے اوپر رکھی جاتی ہے اور بڑا ہیوی ظاہر ہے کہ وہ ویپن ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کیا لگائیں گے کہ یہ متواتر جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے تربت میں ہوا، اس کے بعد زہری میں واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پھر بولان کولپور کے علاقے میں واقعہ پیش آیا، اور معاملات بدستور اس طرح کے صورتحال چل رہی ہے۔ یہ بیڈ گورننس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو بدامنی آپ کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ دیکھیں، موجودہ جو صوبائی حکومت جب سے وجود میں آئی ہے اور موجودہ جو سال ہے اور 2024 کا سال جو گزرا ہے، اس میں رپورٹس یہ بتاتی ہیں بہت حد سے زیادہ واقعات رونما ہوئے ہیں آپ کے بلوچستان میں، اور حکومت کی جانب سے اسمبلیوں میں جب بات کی جاتی ہے، حکومت کے جو اراکین ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحب خود ہیں، ان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ چونکہ لیویز جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے، وہ اہلیت نہیں رکھتا مسلح لوگوں سے لڑنے کا اور مقابلہ کرنے کا، باقی فورس جو ہے لیویز کے علاوہ جو پولیس وغیرہ ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں، وہ جو ہے ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ پولیس سے بھی اسلحہ چھینا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف لیویز سے، تربت میں تو لیویز سے پولیس سے اسلحہ چھینا گیا تھا۔ آج 3 سیکورٹی فورسز سے چھینا گیا۔ کسٹم ہے اس میں، لیکن کسٹم بھی تو سیکورٹی ہی ہے نا، اس کے ساتھ بھی یونیفارم میں لوگ ہوتے ہیں، پولیس ہے، لیویز ہے۔ آج گوادر نالینٹ میں یہ ہوا زیرو پوائنٹ پہ۔ جب آپ یہ جو سیکورٹی کے حالات دیکھتے ہیں یا پولیس سے جب بات کرتے ہیں اس بارے میں، یا سی ٹی ڈی سے کہ جو ذمہ داران ہیں آپ ان سے بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ اتنے افیکٹو نہیں ہے، ان کو اتنا افیکٹو نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، ان کا ہائپ کریٹ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا وغیرہ میں، لیکن اتنے افیکٹو نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں گے نا گزشتہ ایک سال کے دورانیے میں جو 25-26 اگست کے درمیانی شب ہوا، وہ تو شاید بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مختلف ہائی ویز کو بلاک کرنا، چیکنگ کرنا اور پوری رات جو ہے بلاک رکھنا، یہ نہ صرف ہائپ کریٹ ہوا اس سے افیکٹ بھی ظاہر کے سیکورٹی فورسز ہیں ان کا وہ افیکٹ بھی ہوئے ہوں گے، پولیس ہوا ہے، لیویز ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، واقعات جو پیش آئے، زہری کا واقعہ پیش آیا، حالانکہ کہنے تو کہا جاتا ہے کہ جی ایک بیکورڈ علاقہ تھا، دور دراز کا علاقہ تھا، وہاں پہ سیکورٹی فورسز نہیں تھے، صرف لیویز تھی، اور لیویز ظاہر کہ کیپیبل نہیں ہے بقول صوبائی حکومت، تو اس سے اسلحہ لے کے چھینا گیا۔ لیکن باقی واقعات میں تو باقی پولیس وغیرہ بھی شامل ہے۔ ایسے معاملات کو اب
کیا موجودہ حکومت کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کچھ اقدام کر سکے؟ لیکن جب تک حکومتیں یکسو نہ ہوں کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی بندہ ہو یا حکومت ہو، اگر وہ کسی بھی معاملے میں یکسو نہیں ہے تو وہ پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں، اس سے تمام معاملات صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم موجودہ صوبائی حکومت کو دیکھیں، سیکورٹی کی صورتحال تو یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ صورتحال ہوئی ہے۔ لیکن باقی اگر سیاسی بھی صورتحال آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو مطلب اس طرح کوئی مثالی جو ہے آپ چیزیں نہیں دیکھتی کہ آپ کہیں کہ جی حکومت کے اندر جو آپس میں جو کابینہ ہے ان کے تعلقات مثالی ہیں، یا وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، جو مشترکہ فیصلہ کرتے ہیں، ان پہ سب کی جو ہے کمنٹمنٹ ہے، یہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بیوروکریسی کے اندر جو اتل پتل ہوتی ہے، اس پہ میں ممکن ہے کل پرسوں میں ایک الگ سے ایک پروگرام کروں، ویلاگ کر لوں کہ بیوروکریسی کے اندر مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ چند لوگوں کی مرضی اور منشا سے لوگ کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور وہ ان کو پوسٹنگ دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس پہ کل بات مطلب کل شاید اس پہ ہم بات کریں۔ معاملات میرے خیال میں جو بیوروکریسی کے اندر جو اتل پتل ہو رہی ہے وہ بھی سیاسی ہے، کابینہ کے اندر جو ہے وہ ایک کمنٹمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ بھی ادارے کی سیاسی ہے، سیکورٹی کی صورتحال میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اور جب تک کوئی اور بلوچستان جیسے جو صوبہ ہے جہاں پہ شورش سب سے زیادہ ہے، وہاں پہ حکومتوں کا اس طرح ڈھیلا ہونا وہ تھوڑا سا نا عجیب لگتا ہے۔ یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ ہر جو حکومت چل رہی ہے، جو حکومت کے ذمہ دار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تیسے ہمارا وقت گزرے، ہم اپنا ٹرم پورا کریں۔ باقی جو بلوچستان کی جو اوور آل صورتحال ہے اس کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چھوڑ دیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جانے، باقی صورتحال جانے، ہم اس سے مبرہ ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور جو وزراء وغیرہ ہیں وہ پی ایس ڈی پی پہ لگے ہوئے تھے، اب چونکہ پی ایس ڈی پی نہیں ہے، ابھی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ لگے ہوئے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر سے فارغ ہوں گے تو ٹھیکیداریوں ٹینڈر ہوں گے، وہ طرح کی انہیں چیزوں پہ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ میڈیا کے سامنے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی وہ کوئی کسی کا آپ نام لے، لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، جب میڈیا کی بات ہوتی ہے تو آپ کو جس طرح پنجاب ہے یا سندھ ہے، وہاں پہ حکومت کو ڈیفائن کرنے والا ایک سیکشن ہوتا ہے، حکومت کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ابھی میں ایز اے جرنلسٹ میں یہ کہنے پہ اب حق بجانب ہوں گا، گزشتہ ایک سال میں حکومت نے کبھی میڈیا کے سامنے آ کے اپنی کارکردگی بیان کی، اس کی کابینہ نے آ کے اپنی کارکردگی بیان کی، یا ان کا صحافیوں کے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم نے یہ کام کی ہے؟ اور یہاں پہ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کا انٹرویو بھی کرنے کی ضرورت پڑے نا، تو وہ بھی بندہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوتا، یہ ہم یہ جھیلتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اگر فرض کریں میں گزشتہ دن ایک ایجوکیشن پہ ایک رپورٹ بنا رہا تھا کہ ایجوکیشن کی صورتحال کیا ہے، اس میں آپ کو ایک آفیشیل ورژن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ جو صوبائی وزیر محترمہ ہیں وہ اویلیبل نہیں تھیں، جہاں ملتے یا رابطہ ہوتا تو ٹال دیتے، اوائڈ کر دیتے بات کرنے سے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داری سمجھتا نہیں ہے اور اس کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھا رہے ہیں، یا ہم کسی طریقے سے نبھا رہے ہیں کوئی، تو آپ اپنی کارکردگی بھی بتانے سے کتراتے نہیں ہیں نا۔ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جی ہم نے یہ ریفارمز لایا ہے یا یہ بہتری لائی ہے ایجوکیشن میں، کوئی بھی محکمہ ہو اپنے اپنے محکموں کی۔
बहरहाल बलूचिस्तान की सूरत हाल बैड गवर्नेंस अपने उरूज पर है। अकरबा परवरी, ये ब्यूरोक्रेसी की अतल पतल ये भी जारी है, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के अगर मामला देखे जाएँ तो मुसल्लह लोग आते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से असलहा छीनते हैं, आराम से चले जाते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत उसके रद्द अमल में क्या करती है कि जी जहरी में वाक़या हुआ, 15 लेवीज एहलकार थे, क्योंकि उन्होंने मुज़ाहमत नहीं की, इनको मुअत्तल कर दो। तुरबत में पुलिस वालों ने मुज़ाहमत नहीं की, उनको भी मुअत्तल कर दो। अभी ग्वादर में वाक़या पेश आया, अभी इनको भी मुअत्तल करना है। मतलब वाक़यात होते रहेंगे, हुकूमत जो है फिर एहलकारों को मुअत्तल करता रहेगा। अभी ये सिलसिला, एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।